اگر میں کہوں کہ روزانہ صرف 7,000 مرتبہ استغفار کرنے سے آپ کی زندگی ہر حال میں بدل جائے گی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید بہت سے لوگ فوراً یہی کہیں گے کہ پتہ نہیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ رزق بھی ہمارا بڑھے اور پریشانی بھی جو ہمیں لاحق ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ ڈیلی 7,000 مرتبہ استغفار صرف 6 مہینے تک کرنے سے بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اسے سوچتے ہیں کہ 7,000 دفعہ 6 مہینے تک استغفار کر تو آپ کی زندگی بدل جائے گی تو رک جائیے۔ لوگ 7,000 کا عدد تو بتاتے ہیں، لیکن اسلام 7,000 کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت شدہ تعداد ہے؟ کیا 6 مہینے بعد لازماً بندے کی مالی حالات بدل جاتے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر 6 مہینے تک استغفار کرنے کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اگر میں روزانہ 7,000 مرتبہ 6 مہینے تک کنٹینیوسلی اس عمل کو کرتا رہوں تو اس کے اصل بینیفٹ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ باکس میں محبت کے ساتھ ایک دفعہ محمد لکھ کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستوں ایک بات یہاں بالکل واضح کر لیں، 7,000 مرتبہ استغفار روزانہ کی کوئی مخصوص تعداد یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ذریعے ثابت نہیں ملتی، اور نہ ہی قرآن میں اس کا حکم آیا ہے۔ اس لیے 7,000 کو سنت سمجھنا یا لازم وظیفہ کہنا یا ایسا نسخہ کہنا درست نہیں جس کے نتیجے میں لازماً 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی خاص دنیاوی معجزہ ہوتا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی انفرادی عبادت اور کثرت استغفار کا معمول بنائے اور اسے سنت کی مقرر کردہ تعداد نہیں سمجھے تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اس تمام دوران یعنی استغفار روزانہ 7,000 مرتبہ شروع کرنے کے بعد 6 مہینے تک اس دوران اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے؟ اچھا دوستوں، یہاں میں ایک جو ہے نا امپورٹنٹ بات کو کلیئر کر دوں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں۔ یہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میری ریسرچ ہے۔ قرآن ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے استغفار کی ایک عظیم حقیقت بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ بارش، مال اور اولاد میں اضافے اور باغات و نہروں کا بڑا ایمان افروز ذکر آتا ہے۔ یعنی استغفار کا تعلق صرف آخرت میں مغفرت سے مخصوص نہیں کیا، قرآن اس سے اللہ کی نعمتوں اور دنیاوی خیر کے ساتھ بھی جوڑتا ہے۔ لیکن دھیان رہے یہ 7,000 کا وعدہ بالکل نہیں ہے بلکہ استغفار کی عظمت کا بیان۔ اس لیے آپ جو ہے استغفار کو کوئی جادوئی فارمولہ نہ بنائیں، یہ سوچنا کہ میں نے 7,000 مرتبہ استغفار پڑھ لیا اب معاذ اللہ پر لازم ہے کہ میری تنخواہ جو ہے نا وہ بڑھا دے یا میرا قرض اتر جائے یا ٹھپ پڑا جو میرا کاروبار ہے یہ چل پڑے، تو عبادت کی اصل روح نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی اللہ کو حکم نہیں دے سکتے بلکہ ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ آپ خود سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی کیا ضرورت؟ آپ تو بخشائے، ایک گناہ آپ کے ذمہ نہیں تھا۔ اور پھر صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، اور ایک دوسری صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل پہ ایک کیفیت سی آ جاتی ہے تو میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں۔ غور کریں دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتی کہ بس ایک بڑی تعداد حاصل کر لو جیسا کہ 7,000 اور پھر دنیا بدلنے کا انتظار کرو، تو نہیں، سنت مبارکہ سے ہمیں صرف کثرت استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ تو اگر آپ 7,000 کو اپنا ذاتی ہدف بناتے ہیں، اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 7,000 کا عدد مکمل کیا اور 6 مہینے مسلسل کیا، ویسے یہ برا بھی نہیں، بہت اچھا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں بہت اچھا عمل ہے یہ، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھیں۔ اصل کامیابی بندے کی یہ 7,000 مرتبہ زبان کے ساتھ کیا دل بھی اللہ کی طرف اس عمل کے ساتھ متوجہ ہوا کہ نہیں، یہ اصل سوال۔ کیونکہ توبہ صرف آپ جانتے ہیں کہ استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ اگر انسان گناہ کو چھوڑنے کی کوشش ہی نہیں کرے، دل میں ندامت ہی نہیں ہو اور دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہوتا رہے، ان سے بچنے کا ارادہ ہی نہیں ہو، تو صرف گنتی بڑھانے سے توبہ کی حقیقت مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا دوستوں، یہاں جو ہے نا یہ توبہ کے اوپر بات چلی ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ توبہ کی حقیقت کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کے اندر بڑی جو ہے نا باریکی سے بتایا کہ توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے، توبہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور اگر بار بار توبہ کرنے پہ ٹوٹ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ میں نیچے لکھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ان ویڈیوز کے لنک دے دوں گا۔ تو دوستوں، سچی توبہ انسان کو گناہوں کی دلدل سے نکال کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا ایک لازم شرط ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کریں کہ 6 مہینے تک روزانہ 7,000 مرتبہ استغفار کرتے رہیں اور ساتھ ہی اپنی نمازوں کو بھی بہتر بنائیں، حرام امور سے بچتے رہیں، حقوق العباد میں کوتاہی نہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی غلطیوں پر دل سے شرمندہ ہو، تو آپ وہی پہلے جیسے انسان نہیں رہیں گے۔ ممکن ہے کہ پیسوں سے بھرے تھیلے آپ کو نہ ملیں لیکن دل کی دنیا بدلنی انشاءاللہ شروع ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا 7,000 کو فرض چیز نہیں سمجھیں اور نہ اسے سنت سمجھیں، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے اس عمل کو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس نیت سے کر سکتے ہیں۔ اور مسلسل عبادت کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو عمل آپ بار کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا معمول بن جاتا ہے، اور جو فوائد و ثمرات اللہ کے رسول نے ان اعمال کے بیان فرمائے وہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور ضروری بات جو ہے نا آپ نوٹ کر لیجیے اپنے پاس، اگر آپ ڈیلی بغیر ناغہ کیے 7,000 مرتبہ استغفار کا ورد مکمل کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ فجر چھوڑ دیں، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیں، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین کے حقوق ادا نہیں کریں، اللہ اور رسول کے احکامات کو اگنور کریں، تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس خاص 7,000 کے یومیہ تعداد میں آپ کی اصلاح کم اور یہ آپ کے اوپر ایک قسم کا بوجھ بن جاتا ہے۔ اور دین ہمیں ہر معاملے میں توازن سکھاتا ہے۔ بلا شبہ کثرت ذکر بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، مگر فرائض اور حقوق کا نمبر سب سے پہلے، اس لیے ان کا بھرپور خیال رکھیں۔ تو بس آپ 7,000 کو کوئی اسپیشل یا جادوئی نمبر نہ بنائیں، اسے زیادہ سے زیادہ صرف اپنے نفس کی اصلاح کا ہدف سمجھیں۔
سمجھیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آج اگر 7,000 کا عدد پورا ہوا تو بندے کو خوشی ہو، مگر کل اگر صرف 1,000 سے زیادہ نہ پڑھ سکے تو بندہ یہ سوچے کہ میں آج 7,000 نہیں پورا کر سکا اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری گنتیوں کو نہیں دیکھتا، وہ لگن کو اور اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور سب سے اہم سوال آپ کا جو ہے نا یہاں یہ ہے کہ کیا استغفار کرنے سے رزق بڑھتے ہیں؟ تو ہاں بالکل بڑھتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے بیان میں استغفار کے ساتھ بارش، مال اور اولاد کی فراوانی کا ذکر موجود ہے، اس لیے استغفار کو رزق کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب سمجھنا بالکل درست ہے۔ اس سے رزق میں برکت آتی ہے اور پریشانی دور ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ 7,000 مرتبہ پڑھیں اور اتنے دن میں اتنے پیسے ضرور آئیں گے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ دروازے کھول دے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے کسی اور شکل میں خیر لکھ دے۔ تو اس لیے آپ جو ہے نا استغفار ضرور کریں، مگر گنتی کی قید میں رہ کر نہیں کریں، بلکہ خلوص الہیت سے کریں، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ پاک سے حلال رزق کی دعائیں بھی مانگیں، ساتھ اپنی حلال محنتیں بھی کریں۔ کاروبار کرتے ہیں تو جائز طریقے کے راستے بھی تلاش کریں، بے روزگار ہیں تو فارغ نہ بیٹھیں، نوکری بھی ڈھونڈیں۔ توکل کا مطلب اسباب چھوڑ دینا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سے مانگنا اور حلال اسباب اختیار کرنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔